الذي من علينا بالإنعام الذي بعث في أمة رمضان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وجميلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا وأزرفنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما تكريما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کائنات انسانی کے اندر چلا دو مطلب رب قدوس تقدس و تعالی نے کچھ ایسے مواقع بنائے ہیں جن کی نسبت خاص اپنی طرف فرمائی ہے. ویسے تو کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، ہر چیز کا خالق و مالک، مربی اور محسن خود رب قدوس ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں جن کے ساتھ اللہ کو خصوصی پیار اور نسبت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں کا درجہ، مقام اور شان اللہ کے دربار کے اندر تمام کائنات سے بڑھ جاتا ہے، اونچا اور بلند ہو جاتا ہے. چونکہ ہر چیز کی کسی نہ کسی چیز سے نسبت ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اعلی مقام حاصل کرتا ہے. کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو سب سے زیادہ عظیم مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے جن چیزوں کی نسبت دو کے ساتھ ہو جائے. ان میں سے ایک چیز خود رحمان ہے، دوسری چیز رحمان کا کلام قرآن ہے.
قرآن کے ساتھ نسبت یہ بھی اونچا مقام، رحمان کے ساتھ نسبت یہ بھی اونچا مقام۔ اللہ فرماتے ہیں رحمان کی نسبت یہ بھی انعام ہے، قرآن کی نسبت یہ بھی انعام ہے۔ اگر کسی چیز کو نسبت ہو گئی رحمان کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ، گویا کہ وہ قرب خدا بندی کے اندر وقت گزارے گا، اللہ کا قریبی بن جائے گا، اللہ کا محبوب ہوگا، مطلوب ہوگا، مقصود ہوگا، خلیل ہوگا، بہت بڑا حبیب اور دوست قریبی خلیل بن جائے گا۔ جس آدمی کی نسبت ان دو چیزوں کے ساتھ ہو گئی ہے، یعنی جس چیز کی نسبت قرآن سے ہوئی وہ بھی دنیا سے بالا اور نرالا ہو گئی، جس چیز کی نسبت خود رحمان سے ہو گئی وہ چیز بھی کائنات کے اندر اعلیٰ اولا ازکا کائنات کے اندر قرار دی گئی ہے۔ چونکہ رحمان تمام کائنات کے اندر اعلیٰ ہے، اسی طرح رحمان کا کلام تمام کلاموں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رحمان کی نسبت اور قرآن کی نسبت کائنات سے انسان کو زیادہ درجہ بخش دیتی ہے۔ اس لیے مہینے اور سال اور گھڑیاں، ہفتے، دن، ساعات، لیل و نہار، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، یہ تمام کی تمام اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ لیکن سال کے اندر ایک مہینہ ایسا ہے جس مہینے کے متعلق اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں محرم بھی میرا مہینہ، سفر بھی میرا مہینہ، ربیع الاول بھی میرا مہینہ، ربیع الثانی بھی میرا مہینہ، جمادی الاول بھی میرا مہینہ، جمادی الثانی بھی میرا مہینہ، شعبان اور رجب بھی میرا مہینہ۔ پر جب رمضان آیا تو اس رمضان کے ساتھ کوئی میرا خصوصی تعلق اور امتیاز بن گیا، جس کے متعلق اعلان ہو گیا کہ لوگوں یہ مہینہ خاص اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے اندر عبادت کرنے والا بھی خاص ہوتا ہے، اطاعت کرنے والا بھی خاص ہوتا ہے، فرما برداری کی زندگی گزارنے والا اسی طرح خاص ہوتا ہے جس طرح رمضان تمام مہینوں کے اندر اللہ کا خاص مہینہ ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ کائنات کے اندر آدمی کوشش کرتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے ساتھ، خان، چودھری اور ملک کے ساتھ میرا تعلق ہوگا، نسبت ہوگی تو دنیا مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی عزت طلب کرتے ہو دنیا داروں کے ساتھ تعلق بنا کے، اگر دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی عزت کے طلبگار بننا چاہتے ہو تو اپنی نسبت قرآن اور رحمان سے بنانے کی کوشش کرو۔ ہم نے اپنی نسبت کن چیزوں کے ساتھ بنانی ہے؟ زور سے بولو گے تب فائدہ ہوگا۔ رحمان اور قرآن کے ساتھ۔ اگر قرآن سے نسبت ٹوٹ گئی تب بھی خسارہ ہے، اگر رحمان سے نسبت ٹوٹ گئی تب بھی خسارہ ہے۔ اس لیے رب العالمین نے اس دنیا کے اندر قرآن مقدس کو بطور نمونہ بھیجا ہے تاکہ دنیا کے اندر پتہ چل جائے کہ رحمان کے ساتھ کن لوگوں کو نسبت ہے، رحمان کے ساتھ کون کون لوگ تعلق دار ہیں، رحمان کی دوستی کے اندر کون کون لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر رحمان کے ساتھ اس آدمی کا تعلق ہوگا جس کا تعلق قرآن سے ہوگا۔ اگر نسبت قرآن سے نہیں بنائی تو سمجھو اس نے رحمان کے ساتھ بھی اپنی نسبت نہیں بنائی۔ اس لیے نسبت رحمان اور نسبت قرآن یہ اونچا انعام، یہ اونچا اکرام، یہ اونچا احترام،
انسان کو جس وقت مل جاتا ہے تو اس آدمی کی خوش بختی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر گناہوں سے پاک صاف ہو کے جاتا ہے اور میدان قیامت میں پہنچتا ہے تو اللہ کریم خود اعلان فرما دیتے ہیں کہ ان سعیکم، بندہ تیری جتنی کوشش ہے، وکان سعیکم مشکورا، تیری میں تمام کوششوں اور محنتوں کو آج قبولیت کا شرف عطا کر دیتا ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر تو اس نسبت اور شوق کے اندر وقت گزار کے آیا کہ میری نسبت یا قرآن سے ہو جائے یا قرآن والے رحمان سے ہو جائے، تو اس ذوق کے اندر وقت گزارتا رہا اور شان اور بندے کا مرتبہ بڑھتا ہی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک چیز کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے تو جس طرح قرآن اونچا ہے اسی طرح وہ تمام جہان کے اندر بندہ بھی مرتبے کے اندر اونچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جس وقت رمضان کو عزت دینے کا ارادہ کرتے ہیں کہ رمضان کو عزت ملے، کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار بن جائے، تمام گھڑیوں کا سردار بن جائے، تمام ساعتوں کا سردار بن جائے، تو اللہ نے رمضان کے متعلق جب ارادہ کیا کہ اس کو شان اور عزت اور رفعت دوں، تو اللہ نے رمضان کی نسبت پھر قرآن کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ ایک اعلان اللہ کریم فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کریم رمضان المبارک کے مہینے کی نسبت کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے وہ خود بخود اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے کے اندر عزت والا قرآن میں نے اتارا تو اسی مہینے کے اندر عزت والی تختیاں اتاری تو اسی عزت والے مہینے کے اندر عزت و شان والی آیات کو نازل کیا تو اسی رمضان کے اندر براہین کو نازل کیا تو اسی رمضان کے اندر دلائل کو نازل کیا تو اسی قرآن کے اندر وحی کا نزول ہوا تو اسی رمضان کے اندر۔ اس لیے کائنات والوں رمضان کی عزت اور شان کے بڑھنے کا سبب بنا ہے تو اللہ کا قرآن بنا۔ کیا چیز بنا ہے؟ اللہ کا قرآن بنا ہے۔ رمضان المبارک کو شان دیا گیا قرآن کی وجہ سے، رمضان کو انعام ملا قرآن کی وجہ سے۔ اس لیے امت کا کوئی فرد اپنے ایمان کے اندر، اپنے شان کے اندر، اپنے انعام و اکرام و احترام کے اندر اگر اضافہ چاہتا ہے تو دنیا کے اندر دنیا کی ساری کتابوں سے اپنا تعلق توڑ دے، لیکن قرآن سے اپنے نسبت اور تعلق کو کبھی نہ توڑے۔ اس لیے رب قدوس فرماتے ہو لوگوں یہ رمضان کا مہینہ یہ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ آیا، بڑے پروان اور شان کے ساتھ آیا۔ اتنی شان رمضان کی کہ محمد رسول اللہ جیسا عظیم المرتبت پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر، عظیم المقام پیغمبر، اتنا شان و پیغام و عنوان والا پیغمبر وہ بھی اپنی زندگی کے اندر انتظار کرتا ہے تو رمضان کی انتظار کرتا ہے تو کس کی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان
کے پاک رسول محمد مقبول صاحب اصول ابو بطول اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت رجب کا چاند دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے رمضان سے پہلے جو چاند نظر آتا ہے، اس رجب والے چاند کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول اپنی زبان سے رمضان کے شوق دیدار کے اندر دعا کر کے اللہ کو کہتے ہیں، اے میرا پروردگار، اے میرا مالک مختار، میں محمد تیرے دربار کے اندر میں اپنی عاجزی اور اپنی التجا کا اظہار کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں میرے اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب، رجب والے مہینے میں برکت نازل کر دے۔ رجب کے مہینے میں کیا نازل کر؟ رجب کے مہینے میں برکت نازل فرما۔ کیا مطلب برکت دینی ہے رجب کے اندر؟ اے میرا اللہ، رجب والے مہینے کے اندر میری زندگی کے اندر اتنی برکت عطا فرما کہ میں شعبان تک پہنچ جاؤں، اور جس وقت شعبان کا مہینہ نظر آ جائے تو شعبان میں اتنی برکت نازل فرما کہ بلغنا شعبان کی اتنی برکت ہو کہ میں چلتے چلتے رمضان تک پہنچ جاؤں۔ چلتے چلتے کہاں تک پہنچ جاؤں؟ سیندے پے ہو کہ جاگدے پے ہو؟ خیال کریو آج رمضان دا دیہاڑا ہے تے رمضان دے اندر سہنا جیڑا ہوندا ہے ویسے ہی بندے نو سست کر دیندا ہے، ساری عبادات تو محروم کر دیندا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب، رجب کے مہینے میں برکت نازل فرما، اتنی برکت ہو کہ شعبان تک پہنچ جاؤں، شعبان میں اتنی برکت آ جائے کہ تیرے رمضان تک پہنچ جاؤں۔ چونکہ جو برکت رمضان میں وہ رجب میں نہیں ہے، وہ شعبان میں نہیں ہے، وہ محرم اور سفر میں نہیں ہے، تمام مہینوں کی برکات کو جمع کیا گیا تو رمضان میں، تمام انعامات کو جمع کیا گیا تو رمضان میں، تمام برکات اور مغفرت کو بنایا گیا تو رمضان کے اندر۔ اس لیے پیغمبر اشتیاق کے اندر اور شوق کے دیدار کے اندر، شوق ملاقات کے اندر کہتے ہیں، اے میرا اللہ، میں محمد کی ملاقات رمضان سے کرا دے۔ اس لیے پیغمبر کو بھی رمضان کا شوق اور انتظار رہتا تھا۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اعلان کیا کہ رمضان کو میں اتنی انتظار اور شدت کی وجہ سے کیوں کرتا ہوں؟ اے میرے یارو، کہیں تمہیں مغالطہ نہ لگ جائے، آؤ تمہیں بتاؤں کہ رمضان کی انتظار آخر میں کیوں کرتا ہوں۔ اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں، لوگوں، شہر اللہ کریم نے کائنات کی ساری چیزوں کو بنایا تو خود ہے، لیکن جب رمضان کا نمبر آیا اللہ کہتے ہیں شہر اللہ، لوگوں یہ رمضان میرا مہینہ ہے، وشعبان شہری، یہ شعبان کا مہینہ میرا ہے اور رمضان کا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان آیا بندے کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، رمضان آیا بندے کو رب کے ساتھ ملانے کے لیے۔ اس لیے شعبان بھی بڑے مقام والا، رجب بھی بڑے مقام والا، لیکن رمضان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو اسی رمضان کے اندر قرآن کو اللہ نے نازل کیا تھا، اسی قرآن کو اللہ پاک نے اپنے مہینے رمضان کے اندر نازل کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی اصل عزت قرآن کی وجہ سے بن گئی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر تمام کائنات کے نبیوں کا سردار بنایا گیا اس لیے کہ محمد کے سینے پر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا۔ تمام کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوتی ہیں لیکن قرآن کسی پیغمبر پر نازل نہ ہوا، اور کوئی پیغمبر آخر الزمان نہ
بن سکا، کوئی پیغمبر تمام نبیوں کا سردار نہ بن سکا۔ اللہ نے قرآن کے متعلق فرمایا اے میرے پاک پیغمبر نزلہ علی قلبی کا، اے میرے پاک پیغمبر تیرے سینے پر قرآن کو نازل کیا تو تیرا سینہ خاتم النبیین کا سینہ بن گیا۔ اب تیرے سینے کے بعد کوئی سینہ نہیں آ سکتا، تیرے دل کے بعد کوئی ایسا دل نہیں آ سکتا جس دل کی تختی پر میں قرآن کے اوراق کو نازل کرتا۔ اے میرے پیغمبر تیرا خاتم النبیین بننا وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس تیرے رمضان کا تمام مہینوں کا خاتم بننا یہ بھی قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس لیے نسبت ہو گئی قرآن کے ساتھ تو وہ چیز خود بخود آٹومیٹک کیا ہو جاتی ہے؟ بلند ہو جاتی ہے۔ کپڑا تو وہی ہوتا ہے جو میرے وجود پر ہے، آپ کے وجود پر ہے، لیکن ایک دکاندار کے پاس کپڑا ہوتا ہے، وہ پوری دکان کے اندر گھٹیا کپڑا ہوتا ہے، سستا ترین کپڑا ہوتا ہے، لیکن آپ جس وقت اس ٹکڑے کو لے کے آتے ہیں دنیا کی نظر کے اندر وہ آخری درجے کا کپڑا ہوتا ہے، سستا ترین کپڑا ہوتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی اسے زیب تن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر یہی کپڑا اگر غلاف بن کے قرآن پر چڑھایا جائے تو وقت کے بادشاہ کا لباس اس غلاف کے ٹکڑے کا مقابلہ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس ٹکڑے کی نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ لکڑی تو وہی ہے جو تمام کارخانوں کے اندر موجود ہے، دکانوں کے اندر موجود ہے، پر لکڑی کا وہ ٹکڑا جو قرآن کا رحل بن کے آتا ہے وہ تمام لکڑی کی سردار لکڑی بن جاتی ہے۔ ایک ٹکڑے کو معزز بنایا گیا تو قرآن کے رکھنے کی وجہ سے، ایک کپڑے کے ٹکڑے کو معزز بنایا گیا تو قرآن کا غلاف بننے کی وجہ سے۔ اس لیے نسبت اگر مومن آدمی کی قرآن کے ساتھ ہو جائے تو رمضان کے فضائل بھی حاصل کر سکتا ہے، رمضان کی برکات حاصل کر سکتا ہے۔ ایک آدمی قرآن سے دور ہوتا ہے تو رمضان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، اگر آدمی کو قرآن کے ساتھ پیار ہو، تعلق ہو، محبت ہو تو وہ رات کو قرآن سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ بھاگتا کون ہے جو قرآن سے جس کا تعلق نہیں ہوتا؟ جس آدمی کی نسبت قرآن سے ہوتی ہے وہ ساری ساری رات ہی اگر قرآن پڑھا جائے تو وہ کہتا ہے جب تک قرآن پڑھا جائے گا میں یہیں رہوں گا، قرآن جب ختم کیا جائے گا تو میں اپنے گھر میں جاؤں گا، اس لیے کہ اس آدمی کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ میری نسبت ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہ جائے۔ اس لیے قرآن مقدس کے ساتھ اگر نسبت رمضان کی ہوئی ہے تو رمضان کو اتنا مقام ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان اگر میری امت کو ملا ہے تو یہ رمضان بھی تمام انعامات کے اندر آخری انعام بن کے ملا ہے۔ ایسا انعام کسی قوم اور امت کو نصیب نہیں ہوا، اور رمضان کے اندر جتنی برکتیں میری امت کو ملی ہے یہ برکتیں بھی کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات والو یہ رمضان کا مہینہ بذات خود بہت بڑا انعام بن کر میری امت کے اندر آیا، لیکن اس رمضان کے اندر بھی کچھ انعام ایسے اللہ نے میری امت کو عطا فرمائے ہیں جو کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئے۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کو پہلا انعام رمضان کے اندر اللہ نے دیا ہے اپنا محبوب بنانے کا۔ کیا انعام پہلا ملا ہے؟ پہلا انعام اللہ نے یہ دیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص تیری امت کے اندر یہ روزے والی عبادت کرے گا وہ بندہ میرا محبوب بن جائے گا۔
وہ بندہ میرا کیا بن جائے گا؟ وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ ایک تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کا قریبی بن جاؤں، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ کا حبیب بن جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی دوستی کے اندر رنگا جاؤں۔ یہ محنت اور کوشش بندے کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان میں پہلا انعام تیری امت کو یہ دیتا ہوں کہ اگر وہ ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے کی وجہ سے وہ تمام کائنات سے بڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے، میرا دوست بن جاتا ہے۔ 1000 سال کی عبادت بھی آدمی کرتا رہے لیکن ایک روزہ رکھ کے جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی چیز سے قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتے میرا پیغمبر تیری امت کے اندر تیرے امتیوں کا پہلا انعام میرا یہ ہے کہ وہ روزے کی وجہ سے میرے محبوب ہوتے ہیں۔ اور محبوب اس کو کہا جاتا ہے جس پر اس کا عاشق اس کی اداؤں کو پسند کرے۔ اس کی اداؤں کو کیا کرے؟ عاشق اور محب اپنے محبوب کی ادا کو پسند کرے اور اس محبوب کی میلی کچیلی شکل کو بھی پسند کرے، اس کے میلے کچیلے کپڑے کو بھی پسند کرے، حتیٰ کہ جس چیز سے دنیا نفرت کرتی ہے لیکن محبوب کے وجود پر اگر میل کچیل سے دنیا نفرت کرتی ہے لیکن اس کا عاشق کہتا ہے نہیں یہ میل کچیل ہی نہیں، یہ میل کچیل اے ہے ہی نہیں۔ دنیا انہوں گندا سمجھ کے نفرت کر دیے لیکن او دا محب تے عاشق جڑا سچا ہوندا ہے او آدا نہیں یار تانوں بدبو نظر آندی ہے تے مینوں اے دے کپڑیاں وچوں خوشبو پئی آندی ہے، مینوں اے دے وجود وچوں خوشبو پئی آندی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فم جڑے ویلے بندہ روزہ رکھ لیندا ہے، روزے والی عبادت کر لیندا ہے، صبح تو شام تک کھاندا پیندا کوئی نہیں، نہ کھاون تے نہ پیون دی وجہ دے نال اس بندے دے میدے دے وچوں ایک ہوا جئی اٹھدی ہے، او ہوا جدوں منہ وچ آندی ہے تے بندہ بولدا ہے ظاہری طور تے قریب بیٹھن والا سمجھدا ہے کہ دے منہ وچوں بدبو آ رہی ہے، ایدے منہ چکے آ رہی، ایدے منہ وچوں بدبو آ رہی ہے، یار گل سنن دے دل نہیں پیا کردا، ایدے نال بیٹھن تے دل نہیں پیا کردا، لیکن اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے مینوں اللہ نے سپیشل چاکھیا میرا پیغمبر جڑا تیرا امتی ہے روزے والی عبادت کردا ہے اس روزے دی وجہ دے نال او دا میدا خالی ہوندا ہے، او دی ہوا تے بدبو او دے منہ وچ اٹھدی ہے، او دی گل بات اٹھ دیے، لوگ تا دن نفرت کر دن دور نس دل، میرا پیغمبر میں اس بندے دی بدبو نو جنت دی خوشبو نالوں بھی اعلی سمجھ دو، چونکہ ہن میرا محبوب بن گیا ہے، ہن ایدی بدبو ہوئے تے میں آکساں عطر تو بھی زیادہ خوشبودار ہے، امبر تو بھی زیادہ خوشبودار ہے، مشک تو بھی زیادہ خوشبودار ہے، اس لیے عطر و پھلیل دنیا دے مل کے آ ونجن، اللہ فرماندا ہے اتنا دنیا دے اندر اس دی قیمت نہیں ہونی جتنا اس بندے دی اس میدے وچوں نکلن والی بو دی قیمت ہے، میں اللہ دے نزدیک اس وقت اللہ فرماندے چونکہ میرا محبوب بن گئی ہے ہن ایدیاں دعواں نو اتنا پسند پیا کردا، دنیا دے بدبو ہوندی ہے لیکن اللہ دے دربار دے اندر خوشبو ہوندی ہے۔ اللہ فرماندے دن قیامت دے جنت دی خوشبو وا ایک پاسے رکھ دیونی نے، جنت دے عطر و پھلیل نو ایک سائیڈ تے رکھ دیونا ہے، دوئی سائیڈ تے اپنے بندے دی بدبو نو رکھ دیونا ہے، ساری دنیا کولوں پوچھنا جو تواڈے نزدیک کیڑی چیز حال ہے، دنیا سی اللہ بہشت برین دی خوشبو والے، اللہ فرماسی کوئی نہ میرے نزدیک اس میرے محبوب دے میدے وچوں نکلن والی بدبو میرے نزدیک خوشبو تو آلے،
اس واسطے نبی کریم فرماندے اس امت دے اندر اللہ کریم نے پہلا انعام کیتا ہے کہ انہاں دے منہ وچوں نکلن والی بدبو نو وی اللہ خوشبو نال تبدیل کر دیتا ہے. دوسرا انعام اللہ کریم نے یہ دیتا ہے کہ جنوں میرے نال پیار ہوندا ہے, مینوں اس بندے نال پیار ہوے وت میں اتے فرشتیاں دے حلقے بنا کے اجتماع بنا کے جلسہ بلا کے اعلان کردا ہوندا یا او فرشتے ہو, اپنے سجدے دے اتے ناز کرن والے ہو, اپنے رکوع تسبیحاں دے اتے ناز کرن والے ہو, آؤ آؤ ذرا میری گل سن لو. ساریاں نو اللہ کریم بلا لیندا ہے, سارے فرشتے تے ملائکہ جمع ہوویں. اللہ کریم فرماندا ہے او ملائکہ میں تانوں ایک سپیشل گل دسن واسطے بلایا ہے. جی جی اللہ جی اسی حاضر ہو گئے. اللہ کریم فرماندا ہے او جڑا دنیا وچ بندہ ہے میری خاطر پانی دے قریب نہیں پیا جاندا, میری خاطر اپنی حلال بیوی دے قریب وہ تو آسمان والے فرشتے جلدی جلدی دوڑ کے آنے زمین والے فرشتیاں دے سامنے اعلان کر دین او زمین تے ڈیوٹی دیون والے ملائکہ اج اللہ دے طرفوں اعلان ہو گیا ہے جڑے جڑے بندے زمین تے روزے دی حالت وچ وقت گزار رہے او اللہ دے بڑے قریبی تے محبوب ہو گئے. اللہ نو انہاں دے نال بڑا خاص پیار ہو گیا ہے. او زمین تے جڑے ویلے اعلان کر دے او زمین والے فرشتے وت زمین دے اتے پھیل کے آوازاں مار مار کے آدن کے یارو اے بندہ اللہ دا بہت قریبی ہو گیا ہے, اللہ دا بہت دوست ہو گیا ہے. وت اے آواز جانوراں دے دلاں دے اندر پہنچ دی ہے, جڑے ویلے جانوراں وچوں نکل دی ہے وت پرندیاں تک پہنچ دی ہے, پرندیاں وچوں منتقل ہو کے سمندر وچ رہن والیاں مچھلیاں دے کناں تے بھی پہنچ دی ہے. کتھے ون کے پہنچ دیے ڈائریکٹ مچھلیاں دے کناں دے اوتے آواز پہنچ دیے. نبی کریم فرماندے اللہ کریم وی او دے حق دے اندر رحمتاں کر رہا ہوندا ہے کہ میرا قریبی ہو گئی ہے. جڑے عرش نو تھامن والے فرشتے نے او وی تسبیحاں چھوڑ کے اس اللہ دے قریبی بندے واسطے مغفرت دی دعا کر رہے ہوندے نے. وت زمین والے فرشتے وی اس بندے دے حق وچ دعا کر رہے ہوندے نے. بس زمین والے فرشتے تو کے درندے پرندے چرندے بھی انہوں دے حق کے دعاواں پہ کر دے ہوندے نے, حتیٰ کہ سمندر چران والی مچھلی بھی آخ رہی ہوندی ہے اللہ جے تیرے دوست کو بھول چکو ونجے اینو پکڑی نہیں, اینو معافی دیویں, اینو مغفرت کر دیویں, اینو معاف کر دیویں. اللہ کریم دے دربار دے اندر گویا کہ ساری مخلوق اس بندے واسطے دعا کر رہی ہوندی ہے جڑا اللہ دا قریبی تے محبوب بن ویندا ہے. اللہ دا محبوب تے قریبی بنن واسطے چاہیدا ہے کہ بندہ رمضان المبارک دے نال کسے قسم دی غداری نہ کرے. اگر بندے نے غداری کر لی تو یہ سمجھو کہ وہ رحمان دا بھی غدار ہے, قرآن دا بھی غدار ہے, وہ دی کوئی نسبت کسے کھاتے دی نہیں ہونی. اس واسطے آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ بھی نسبت سچی رکھے, رحمان کے ساتھ بھی نسبت سچی رکھے, رمضان کے ساتھ بھی نسبت سچی رکھے. اگر سچے دل سے وہ رمضان کا, قرآن کا, رحمان کا یار بن جاتا ہے, اللہ کریم فرماندا ہے او دیاں غلطیاں نو بھی گناہاں نو بھی مٹا کے تے نیکیاں لکھوا دے سا. دنیا سمجھ سی کہ غلطی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں. اللہ فرماسی تواڈے نزدیک گناہ وے, میرے نزدیک کوئی گناہ کوئی نہیں. پہلے جدو روزہ فرض ہویا تو 24 گھنٹے دا روزہ فرض ہویا سی. کتنے گھنٹے دا؟ 24 گھنٹے جدو روزہ رکھنا پے اس وقت پھر بندے نو جگرا بھی چاہیدا ہے, طاقت ہمت بھی چاہیدی ہے. 24 گھنٹے دے اندر پھر قانون اے ہے کہ جدو روزہ افطار کرنا ہے, شام دا ٹائم ہونا ہے, جڑا بندہ سہنے تو پہلے روٹی کھا لے سی, سارا نظام اپنا کر لے سی تو ٹھیک ہے. اگر افطاری تو بعد وہ سہ گیا, روٹی نہیں کھا سکیا, بیوی دے قریب نہیں جا سکیا, انہوں 10 منٹاں واسطے, گھنٹے واسطے اگر نیند آ گئی ہے تو اگلا روزہ او دا آٹومیٹک کے ہو گیا. توجہ ہے تہاڈی؟
جاگدے پے ہو؟ نہیں، میرے خیال ہے تھوڑا جاگنا آج بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ 24 گھنٹے دے روزے دے اندر اگر دعا روزہ بندہ درمیان چ سہ گیا ہے تے خود بخود دا وقت اگلا شروع ہو گیا، ہن رات ہی ساری وچے تے دن ہی سارا وچے تے اگلے غروب تک وقت کوئی کام کر سکدا؟ یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، روزہ فرض ہے، انج کرنا ہے۔ اس دور دے اندر ایک آدمی نے شادی کیتی ہے شودے نویں نویں تے ہائی بھی جوان کڑیل جوانی، ادو شادی بھی نویں کیتی ہے تے ادو روزے والا قانون ہی اے بن گیا ہے۔ او سفر تو تھکا ہاریا ماندہ ہویا آیا ہے، گھر دے اندر پہنچا ہے، آیا تے منجی دے تے جو ہی ٹیک لائیے تے آنکھ لگیے تے دعا روزہ شروع ہو گیا۔ ہن 24 گھنٹے دے بجائے کتنے ہو گئے؟ ہن 48 گھنٹے ہو گئے۔ اس شودے دی اکھ کھلی تے اساں بھوک برداشت نہ ہوئی، او نس کے تے او روٹی کھا بیٹھا، روزہ ختم ہو گیا۔ دعا بندہ شودہ شادی چونکہ نویں کیتی ہاسی، او دے کول اونج برداشت نہ ہویا، او بیوی دے قریب گیا تے او دا روزہ اونج ضائع تے برباد ہو گیا۔ اے ہن دوویں بندے روزہ تروڑ کے تے حداں تروڑ کے پشیمان حیران پریشان اس پریشانی دے اندر انہاں سوچیا کہ ہن کے کریے یار؟ انہاں کہ ہور کوئی علاج نہیں، رسول کریم کو جلساں جا کے تے مسئلہ پوچھساں تے بعد وچ گل ہو سی۔ او دوویں بندے یمشی رجلان الی رسول اللہ، اللہ دے پاک رسول دی طرف دوویں بندے دوڑ کے آ رہے ہیں کہ ساڈے کولوں بڑی غلطی ہو گئی ہے، ساڈے کولوں بڑی خطا ہو گئی ہے، رمضان دے روزے دے اندر ساڈے کولوں کوتاہی ہو گئی ہے، ہن جے تھی رسول کریم کولوں علاج نہیں پوچھنا، دل مطمئن نہیں ہونا۔ او دوویں دوڑ کے جڑے ویلے رسول کریم دی خدمت دے اندر آنے، ایک بندہ آدا یا رسول اللہ تساں تاں آکھدے ہو شریعت بڑی آسان ہے، شریعت عمل کرنا بڑا آسان ہے، ہم تو مارے گئے، آسان کہاں ہے شریعت، ہم تو بڑی مشکل کے اندر پھنس گئے ہیں، میں سفر سے ہارا ہوا آیا، تھکا ماندہ آیا، گھر میں آیا مجھے نیند آ گئی، اگلا روزہ میرا شروع ہو گیا اور میری برداشت سے باہر ہو گیا، میں نے کھانا پینا شروع کر دیا اور روزہ رکھنے کی میرے اندر طاقت باقی نہ رہی، اس لیے یا رسول اللہ اب میرے متعلق بھی کوئی اعلان ہونا چاہیے کہ میرے اوپر کیا جرمانہ ہے، کیا چیز عائد ہوتی ہے۔ دوسرے بندے نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، میری شریعت بڑی آسان ہے، اللہ کریم اعلان کرتا ہے یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا، اللہ کریم اعلان فرماتے ہیں میرا پیغمبر میں تیری قوم اور امت کے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہوں، تنگی اور مشکل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اب میں بھی تنگی میں پڑ گیا، میرا ساتھی بھی تنگی میں پڑ گیا، یا رسول اللہ میں جس وقت آیا میری شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو دیکھا اور برداشت نہ کر سکا، 24 گھنٹے پہلے بھی دور رہا، جڑے ویلے 48 گھنٹے دا ذہن دل دے اندر خیال آیا ہے تا میرا ساری چیزاں دیا طاقتاں ٹوٹ گئی ہیں، اس وقت میں ایک غلطی کر کے آ گیا۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کولو جڑے ویلے دو بندیاں نے اپنی شکایت کیتی ہے کہ میرے کولو اے غلطی ہو گئی ہے، میرے کولو اے غلطی ہو گئی ہے، ہن کہ اسی اس عمل دا، اس گناہ تے غلطی دا، اللہ دے پاک رسول ادر ویارا تواڈے کولو گناہ
ہوئے غلطی ہو گئی ہے ہن اس غلطی تے گناہ دا ازالہ او آپ جے توڑی نہ کرے میں محمد بھی کچھ نہیں کر سکدا. اتنی دیر دے اندر جبریل امین نو اللہ پاک نے بھیج دیتا ہے کہ ونج میرے پاک پیغمبر کولو ونج کے آنکھ میرا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے یار بڑے پریشانی دے اندر آئے نے بڑے دکھ تے صدمے دے اندر آئے نے انہاں نو جیڑا دکھ تے صدمہ لگے ہے میرا پیغمبر انہاں نو میرے طرفوں مبارک دے جو تواڈے گناہ نو میں اج تو بعد شریعت بنا دیتا ہے. واہ کر غلطی آئے ہو پریشان ہو کے آئے ہو پشیمانی دے اندر آئے ہو جو نیندر آ گئی اور نیندر تو بعد اسی کھا بھی نہیں سکتے اور نیندر آ گئی ہے نیندر تو بعد اسا اپنی حسین بیوی دے قریب ہی نہیں جا سکتے او سامنے بیٹھی ہوندی ہے پر اسا ڈر دی وجہ نال گل بھی نہیں کر سکتے. اے اتنی پریشانیاں تے صدمے جڑے میری خاطر اٹھا کے آئے نی میرا پیغمبر میرا اعلان سنا دے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اے میرے پاک پیغمبر اعلان کر دے اج تو بعد احل لکم لیلۃ الصیام اج تو بعد تیری امت دے اتے رات نو سارے کم حلال ہو گئے. رات نو سارے کم کرنا جی اج یہ قانون ہو گیا یہ تو صحابہ کرام دے دور دی گل ہے نا کہ او شو دے کمزور ہو گئے انہاں کولوں بھی انج ہو گیا. جی اج ساڈے دور وچ 24 گھنٹے دا روزہ ہوندا میرے خیال وچ ساڈے چ کوئی مسلمان رہندا آخے نا اللہ اے روزہ رکھے تے تو رکھ سکدا ہے پر ساڈی طاقت اے شریعت اپنی اپنے کول ہی رکھ اساں کلمہ پڑھن والے مسلمان اے نیکی کر سکدے. ہونی کئی شودے پوچھ دین استاد جی روزہ رکھنے تو بعد صبح سویرے سیندے تے کلی نیندر نہیں آندی او ساڈی بیوی نال کٹھے سہ سکدی ہے ساڈے او بعد اوقات مطلب بڑی مشکل بن ویندی انہاں نو اے 12 گھنٹے بھی بڑے اوکھے لگدے تے 48 گھنٹے تا مزید کم خراب ہونا ہے. پر اللہ پاک دا کتنی بڑا فضل ہویا ہے کہ اللہ اس امت دے اندر ساریاں تنگیاں تکلیفاں نو دور کیتا کہ نہیں کیتا. تے اللہ اتنی تنگیاں تکلیفاں دور کر دے تے بندہ اجے ہی روزہ رکھن واسطے تیار نہ ہوئے پھر ایمان تا وچ نہ ہویا نا. ایمان ہوئے تا بندہ اپنی نسبت قرآن کولو رمضان کولو ہٹا. اللہ فرماندے میرے پاک پیغمبر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم اعلان کر دے کہ اج تو بعد رات نو بیویاں دے قریب ہی ونج سکدے ہو روٹیاں بھی ساری رات تن تن کے کھا سکدے ہو تانوں کوئی رکاوٹ نہیں. جتنا کھانا چاہو پینا چاہو آنا چاہو جانا چاہو کوئی رکاوٹ کوئی نہیں. ہن لباس لکم او تواڈیاں بیویاں میں تواڈا لباس بنایا ہے بالکل مزے نال استعمال کر سکتے ہو او تواڈا لباس ان تساں انہاں دا لباس ہو. باقی جڑی تواڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے کنتم تختانون انفسکم جڑی خیانت پہ کر دے ہو خیانت غلطی سمجھ دے پے ہو اپنے دل دماغ دے اندر او کائنات والے او سن لو میرے محمد دے یارا کولوں غلطی ہو گئی ہے. مت دنیا دے آون والے لوگ کل دنیا دے اندر تانے پہ مارن جو محمد دے یارا کولوں غلطی ہو گئی ہے اے گناہ ہو گیا ہے. اج تو بعد قانون ہے کہ میرے محمد دے یارا دی غلطی اے چونکہ میں اللہ دے نزدیک غلطی کوئی نہیں بلکہ اس غلطی نو بھی قیامت ہونی شریعت دا قانون پہ بنانا. اس وقت اج تو بعد میرے پیغمبر دے یاراں دیاں غلطیاں نو غلطیاں نہیں آکھنیاں بلکہ نیکی آکھنا ہے. کیا آکھنا ہے؟ بعض لوگ صحابہ کرام دے اتے نکتہ چینیاں کر دین کہ اس کو اے غلطی ہو گئی حضرت امیر معاویہ نے انج کر دیتا ہے حضرت ابو سفیان نے انج کر دیتا ہے حضرت عثمان کو اے غلطی ہو گئی. بہت بڑی بے
وقوفی تے جہالت دی گل ہے جڑا محمد دے یاراں دا محاسبہ پیا کردا ہوے او 14ویں صدی دا مسلمان تیرے 24 گھنٹے منٹ سیکنڈ لمحہ لمحہ تیرا غلطی دے اندر پہ گزردا ہے تے محمد دے یاراں کولوں ایک غلطی ہو ونجے تے اللہ غلطی نہیں لکھدا اللہ نیکی تے قانون شریعت بنا دیندا ہے اس واسطے کسے بندے نو محمد دے یاراں دے حق وچ برا لفظ بولن دی اجازت اگر میرے محمد دا یاراں دا تذکرہ کرنا ہوئے تے خیر نال تذکرہ کیتا کرو امیر معاویہ دے اندر بھی کوئی غلطی کوئی نہیں ابو سفیان چی کوئی غلطی کوئی نہیں حضرت علی المرتضی دے اندر بھی کوئی غلطی کوئی نہیں حضرت حسن تے حسین دے اندر بھی کوئی غلطی کوئی نہیں انہاں جیڑا کچھ کیتا ہے حسن تدبیر دے نال کیتا ہے بڑے اچھے تے آسن انداز نال کم کیتا ہے اس وقت اللہ فرماندے تساں مت خیانت پہ سمجھ دے ہوے عالم اللہ تساں کولوں زیادہ میں اللہ خوب جاندا اگر انہاں دا گناہ لکھنا ہویا تے میں اللہ چا لکھا جدوں میں اللہ نے غلطی نہیں لکھی تے تساں کون ہوندے ہو غلطیاں آکھن والے اس وقت غلطی نہیں آکھنا بلکہ کہ آکھنا ہے فتاب علیکم وعفا عنکم اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر دے یارو خوشیاں مناؤ میں تہاڈی غلطیاں بھی معاف کر دیتی ہیں اس واسطے رمضان نال نسبت ہوئے قرآن نال نسبت ہوئے تے بندہ غلطی بھی کر رہا ہوندا ہے اللہ غلطی بھی مٹا دیندا ہے او دی غلطی نو اگے قانون تے شریعت بھی بنا دیندا ہے اس واسطے بندے دے بارے اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے او لوگو الصیام جنت یہ روزہ رکھنا میری امت کے لیے اللہ پاک نے گناہوں کی ڈھال بنا دی ہے گناہوں کی ڈھال بنا دی ہے کیا مطلب گناہوں سے بچنے کا ذریعہ روزے کو بنا دیا غلطی سے رکنے کا ذریعہ روزے کو بنا دیا کیوں جی اس وقت ڈھال بنا ہے کہ روزہ رکھنے تو بعد بندہ حلال روٹی نہیں کھا سکتا بندہ حلال پانی نہیں پی سکتا بندہ حلال بیوی نو نہیں ویکھ سکتا تے دوے حرام کم کنجے کر سکتا ہے غلطی تے بغاوت والے کم کنجے کر سکتا ہے اس وقت نبی کریم فرمانے لوگوں روزہ اس ٹائم تک ڈھال ہوندا ہے جس ٹائم تک مومن بندہ اپنے کرتوت دی وجہ دے نال اونوں پھاڑ تے چیر نہ دے اونوں ضائع تے برباد نہ کر دے مثال دے طور تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے ایک عورت نو پکڑ کے لے کے آئے نے بڑیاں سانساں پی کٹ دیے آخری ساہ پہ نکل دے نے سسکیاں پی لیندی نبی کریم نو فرمانے یا رسول اللہ اس مائی نو روزہ اتنی لگ گئے روزے دی وجہ دے نال کمزور ہو گئی ہے نڈال ہو گئی ہے ہن تا مرن دے قریب ہو گئی ہے سانس آخری پہ نکل دے نے نبی کریم فرمانے میری امت تے اللہ کریم نے روزہ اتنا سخت کوئی نہیں بنایا اس کو ضرور کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہونی ہے جڑی وجہ دے نال اینو روزے نے تنگ کر دیتا ہے ورنہ روزہ تنگ کرن واسطے نہیں آیا روزہ تا اللہ دے نال ملاقات کراون واسطے آیا ہے گناہاں کولوں بچاون واسطے آیا ہے متقی پرہیزگار بناون واسطے آیا ہے مومن بندے نو اللہ نال وفاداری دا تعلق بناون واسطے آیا ہے اس وقت دے کولوں کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہونی ہے غلطی ہوئی ہونی ہے نبی کریم فرماندے او مائی اپنے منہ وچ انگل مار تھوڑی جی الٹی کر دے اس مائی نے اپنے منہ وچ انگل ماری ہے جڑے ویلے انگل ماری ہے سگ دے اندر الٹی آئی ہے جڑا کچھ اندر تنگ کرن والا ہے او نکل آیا ہے جڑی شے تنگ کر رہی ہے نکل آئی ہے اللہ دے پاک رسول دے سامنے الٹی جڑے ویلے کیتی سی پورا پیالہ بھریا گیا ہے جے اندر تازیاں بوٹیاں موجود ہیں اللہ دے پاک رسول فرماندے نے ویکھیا ہے ایک گناہ جڑے ویلے اندر چلا گیا ہے ہن روزہ تے گناہ کٹھے چونکہ رہ نہیں سکدے اس وقت اس نیکی بھی کیتی ہے نال گناہ دا کم بھی کیتا ہے اس وقت اے دا روزہ دے واسطے ڈھال نہیں بنیا آکھے یا رسول اللہ کے گناہ کیتا سی آخے جڑیاں تازیاں بوٹیاں دے پیٹ چوں نکلیاں نے اس کسے دی غیبت کیتی ہے
کسے مسلمان دی کے کیتی ہے ہوں رکھ روزے ہوں تراویح ہی پڑھ قرآن ہی پڑھ تے لمبی داڑھی نو تیل لا کے تے ترا بن کے بازار چل آکڑ کے لتاں چوڑیاں کر کے کہ میرے نال دا مسلمان دنیا چ جمیا کوئی نہیں. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے چونکہ قرآن پاک دے اندر اللہ نے فیصلہ چا کیتا ہے جڑا کسے مومن دے خلاف گلا چا کرے شکوا چا کرے اس گندی زبان نال روزے نو گندا چا کرے روزے نو گندا کر دے غیبتاں دے اوتے لک بنی وداویں غیبت کر کر کے سارا دن گزارے صبح اٹھے مومن دے خلاف بکواس کرے راتی گزارے بکواس کرے آکھے جی اے عیب غلطیاں نے سارا دن غلطیاں گندیاں لگ گئے اپنے نام اعمال نو نہیں دیکھیا اپنی غلطی تے جرم نو نہیں دیکھیا اپنے روزے دا حیا نہیں کیتا. اس وقت نبی کریم فرماندے نے اے جڑیاں بوٹیاں تازیاں نکلیاں نے چونکہ قرآن آدا ہے جڑا بندہ کسے مومن دی غیبت کرے انج سمجھو کہ مردہ بھائی دے گوشت نو چھری نال کٹ کٹ کے کھاون دے برابر ہوندا ہے. اس کسے مومن دی غیبت کیتی ہے گلا تے شکوا کیتا ہے او دی کردار کشی کیتی ہے او دے کردار تے انگل رکھی ہے او دے پردہ پوشی کرن دے بجائے او دے تے الٹا کیچڑ اچھالدا رہ گیا ہے. اور روزہ رکھن تو بعد جس بندے نے اے کام کیتا ہے اللہ دے پاک رسول فرماندے او دا روزہ اونوں جہنم وچ جان تو بچا نہیں سکدا. او جڑا روزہ تینو دنیا وچ غلطی تو نہیں بچا سکدا او روزہ تینو دن قیامت دے جہنم وچ جان تو بھی نہیں بچا سکدا. جڑا روزہ دنیا دے اندر اس رنگ وچ تو رکھدا ہے غلطی کرن لگدا ہے تے روزہ دے ہٹ ون بے حیا وائے کم نہ کری. اگر اے کم کیتا تے میں تیرے دل دماغ وچ رہنا کوئی نہیں میں تیری نیکی دے اندر شامل نہیں ہونا. او جڑا روزہ تینو زور نال تیرے گناہ تو ڈکا لا کے بند کر دیندا ہے سمجھ وے تیری ہر نیکی قبول ہو گئی. ہر نیکی تیری کے ہو گئی جے تیری نیکی روزے والی تیرے گناہاں تو تینوں نہیں بچاندی. تا قرآن پاک دے اندر آندا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز اس لیے فرض ہوئی ہے تاکہ نماز آپ کو برائی سے بچا لے. نماز کس تو بچاندی ہے؟ نماز برائیاں تو بچاندی ہے. روزہ حلال کھاون تو جویں تینوں محفوظ کر دے انجے روزہ تینوں حرام کھاون تو بھی محفوظ رکھ دے. تا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے اکثر لوگ ایسے ہوندے نے جڑے حرام کھاون دی وجہ دے نال اپنے روزے تے نیکیاں نو برباد کر دیندے ہوندے نے. انہاں دی افطاری ویکھو تا حرام نال افطاری دیکھو تا سحری ویکھو تا حرام دی چوری دا مال سحری کر رہا ہے ڈاکے دا مال سحری کر رہا ہے سود دا اے تا حرام نہیں نا. دوئے سوداں دی گل کرنی ہے. سود تا چونکہ رچ پچ گیا نا سانو اے تا ہن انج محسوس ہوندا ہے جویں بالکل حلال تے طیب تے پاک تے صاف تے ستھری روزی بندہ کھاندا ہے نا. سود نو انج بندہ مزے نال کھاندا ہے نہ افطاری کردے ٹائم ڈر لگدا ہے نہ سحری کھاندے ویلے ڈر لگنا ہے نہ مسیت وچ آندے ویری ڈر لگنا ہے. اس واسطے سود والے مسئلے نو تا چھوڑو نا اے تا دنیا اینو حرام سمجھدی وی پر اللہ دے پاک رسول آدن جڑا بندہ سحری بھی حرام نال کر رہا ہوئے افطاری بھی حرام نال کر رہے ہوں غلط سلط مال نال لوٹ کھسوٹ دے مال نال بربادی چانی ہوئی ہے سی جو آیا ہے کھادی پیتی ویندا ہے کدے پوچھیا تک بھی کوئی نہیں کیڑی چیز نال کھادا ہے کیڑی چیز نال افطار کیتا ہے. اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے ایو جے اکثر لوگ ہونے نے تانوں ویکھدے ہوئے نظر آونے نے مسجد دے اندر تہجد گزار نظر آونے نے
نیکوکار نظر آونے نے، بڑے بزرگ تے ولی اللہ نظر آونے نے، انہاں دے متھے محراب پے ہونے نے، نمازاں پڑھ پڑھ کے انہاں گوڈے گسائے ہونے نے، متھے گسائے ہوئے ہونے نے، لوگاں سمجھنے کہ انہاں دے نال دا نیکوکار کوئی نہیں، پر اللہ دے پاک رسول فرماندے او جڑے ویلے مسیتاں دے اندر آ کے حسن یقول اللہم یا رب یا رب یا رب، او اللہ نو بلا رہے ہونے نے، دعا کر رہے ہونے نے، لیکن اللہ نے انہاں دی ایک دعا قبول ہی نہیں کرنی، ساریاں دیاں ساریاں رد کر دینیاں نے، ساریاں دیاں ساریاں برباد کر دینیاں نے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ او دا نہ کھاون حلال دا نہ او دا پیون حلال دا۔ اس واسطے نبی کریم فرماندے حالانکہ جڑا بندہ روزہ رکھن والا ہوئے ہی نہ یفطرو، جڑے ویلے او بندہ افطاری دے ٹائم بیٹھدا اپنے کھانے دے سامنے، او بندہ جیڑی دعا بھی کرے اللہ فوراً قبول کر لے۔ میں روزے دی برکت کیا ہوندی ہے کہ جڑا بندہ روزے دی افطاری دے ٹائم اللہ کو دعا منگدا ہے، اپنی ضرورت منگدا ہے، اپنی حاجت اللہ دے سامنے پیش کردا ہے، اللہ اس روزے دی وجہ دے نال ایدیاں ساریاں دعاواں قبول کر لیندے نے۔ جے روزے دار ہوئے حرام خور، کہ ہوئے حرام خور ہوئے، حالانکہ روزے دار تا مستجاب الدعوات ہوندا ہے کہ جیڑی دعائی منگے اللہ قبول کردا ہے، لیکن حرام کھاون دی وجہ دے نال اودی کوئی شے قبول نہیں ہوندی۔ حجاج بن یوسف دا دور ہے، کس دا دور ہے؟ وہ کون ہے؟ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ کون ہے؟ او ظالم انسان جدی تلوار صحابہ دے خون نال رنگین ہوئی ہے، کئی صحابہ کرام نو اس اپنے ہتھاں نال قتل کروایا ہے، مروایا ہے، نہ حق ظلم و ستم دا بازار گرم کرا دیتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم انسان دا دور ہے۔ حجاج بن یوسف نو ایک بندہ آ کے آدا ہے، اے حجاج بن یوسف، تیرے دور تے زمانے دے اندر، تیرے ملک تے علاقے دے اندر 10 مولوی ایو جائے راندے نے۔ کتنے مولوی؟ گنے چونے، مطلب حلال کھاون والے تھوڑے ہوندے، زیادہ اکثر شودے ہوندے رل گڈے والے، جیڑی شے آئی تباہی چاڑی، کدے نہ پوچھیا کھوتا دبا ہویا کہ ہویا۔ ہوٹلاں تے بعض اوقات بندے ونجن نہ، کدے نہیں پوچھیا جو ایک کدو ذبح کیتی ہے، کی شے ذبح کیتی ہے، بس مزہ آیا جی آج ہوٹل تے بڑی چیز مزیدار پکی ہے۔ حجاج بن یوسف نو آدن 10 مولوی تیرے علاقے دے اندر ایو جائراں مل، جڑے ویلے زمین دے اوتے بیٹھ کے ہاتھ کھلے کر کے دعا منگدے، اللہ کوئی دعا بھی انہاں دی رد نہیں کردا، اللہ انہاں دی کوئی دعا بھی۔ اے حجاج بن یوسف جے انہاں دا مولویاں وچوں تیرے خلاف کسے بد دعا کیتی تا تیرا تختہ الٹ وجنا ہے۔ تیرا تختہ کی ہونا ہے؟ تیرا تختہ الٹ وجنا ہے، تباہ تے برباد ہونے سے تیرا ککھ بھی پلے نہیں آنا ہے یوسف۔ حجاج بن یوسف آتا ہے پترا گھبرا نہیں، ایو جائدہ مولویاں نو اپنے ونگڑے وچ لینا تے انہاں نو غلطی وچ مبتلا کرنا کوئی مشکل کام، چونکہ مولوی شودے دعوت چا کرو وقت پوچھ دے کوئی نہیں، پوچھ دے نے کل خانی دی دعوت کرو تا ترا بن کے جا رہے ہیں، چلیسویں دی دعوت کرو تا ترا بن کے جا رہے ہیں، بیوی نو آدھا 3 دن روٹی نہ پکاوی، کتنے دن نہ پکاوی؟ آکے 3 دن نہ پکاوی، سردار دے گھر ویندا پیا تے میں آٹومیٹک جو کچھ اندر پاونا ہے 3 دہاڑے دا جمع خرچ اندر کار کے آونا ہے، اس واسطے 3 جانے گھروں نہیں کھاونا۔ حجاج بن یوسف آدھا ہے بھلے مانے سا کیوں پیار ہوندا ہے، گھبراندا ہے، ہنے ویکھ میں تیرے سامنے تدارو کر لینا اس مبارک گل دا۔ اچھا جی کی کر سے؟ حجاج بن یوسف آدھا ہے جلدی کرو دسترخوان لاؤ، کی کرو؟ دسترخوان لگا دیتا گیا ہے، کھانے رکھے گئے ون کو ونک دے، قسم قسم دے، رنگا رنگ رنگین کھانے، ساریاں چیزاں نو وچ رکھیا گیا ہے تے جتنیاں چیزاں بھی رکھیا گیا ساریاں دیاں ساریاں حرام کمائی دے نال۔
کیڑی کمائی نال؟ حرام کمائی نال رکھوا دتیاں نے. جڑے ویلے سارا حرام دسترخوان تے لگ گیا ہے، حجاج بن یوسف آدا میرا کارڈ لے کے مولویاں کول پہنچ ون. کارڈ لے کے گیا ہے، مولانا صاحب آپ کی دعوت کر رہے ہیں حجاج بن یوسف. آمنا جی قبول ہے جی، سبحان اللہ. ایو جیاں دعوتاں تے نت پیاں آویں، اساں تے منتا پہ مندے ہیں جو دعوت کدو ہو سی. آمنا ہو گیا، دا مولویاں نو کارڈ پہنچ گئے نے، دعوت نامہ قبول کیتا گیا ہے. مولوی ترے بن کے نسدے آئے، ترے بن کے شودے نسدے آئے نے. اس وقت مولوی نے جس دن تو حرام حلال چ تمیز کرن تو چھوڑ دیتا ہے کہ حرام کیڑی چیز ہے تے حلال کیڑی چیز ہے، اس دن تو اللہ پاک نے مولوی دی زبان چو اثر ختم کر دیتا ہے. اگر حلال خور بندہ ہوئے تے منبر رسول دے اتے گل کرے، خدا گواہ زمانے دی ساری کایا پلٹ وجے، ساری دنیا وچ انقلاب آندا ہے تے مولوی دی گل دے نال آندا ہے. جدوں مولوی حرام خور ہو ونجے، لالچی ہو ونجے، جادوگر ہو ونجے، کہ ہو ونجے جادوگر ہو ونجے، کتا زمانے دا پیسے دی لالچ دے اندر لوگاں دیاں ستھنا پیا سنگے. اے کھوتے دا کام ہے کہ بندے دا کام ہے؟ اے لالچ نہیں. جادوگر بن گیا جی، ستھن لے آسو تے میں سنگ سا تے تاں پتہ لگ سی کہ جن کالا چمڑیا اس کے چٹا چمڑیا اس. یہی ملا تے مولوی ہے نا، اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے، پیر کہتا ہے، اپنے آپ کو صاحب. اس کے تو پستانوں کے اوپر گٹھ مارتا ہے، بازو پر مارتا ہے، کمر پر مارتا ہے، چھاتی پر مارتا ہے. اوے کدے تو چولے پہ سنگدا ہے، کدے ستھنا پہ سنگدا ہے. اور ستھن تے چولے ایک کھوتی تے کھوتے دا کام ہی سنگنا. تو جدوں دا مولوی ہو کے پیسے دی لالچ چاہ کے ستھن تے چولے سنگنا شروع کیتا ہی اللہ تیری زبان چو قرآن والا اثر کر دیتا ہے. جڑا ایسے جادوگر ملا دے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ سب تو بڑا مجرم ہے. ایسے ملا جادوگر دی تعظیم تے عزت کرتا ہے وہ سب تو بڑا غدار ہے اسلام دا. اس واسطے اسلام دے اندر اس ٹائم تک وفاداری رہی ہے جب تک حلال دا لقمہ اندر جاندا رہے. توجہ ہے تساں دی؟ تھوڑیاں بہتیاں کڑویاں نہ کرا تو مزہ نہیں آندا. نت مٹھیاں سن سن کے تے میرے سفرا ہو گئی ہے. حجاج بن یوسف آدا جلدی کرو انہوں بلا کے لے آؤ. جڑے ویلے دسترخوان دے اوتے آئے نے مولوی ترٹ پین کھاون تے، مولوی شو دے ترٹ پین کھاون تے، نہ اگے ویکھیا نہ پیچھے ویکھیا. جڑے ویلے اٹھن جتیاں بھی نہیں پیا ملدیاں، پیٹ اگے لگے ہوئے تے آپ پیچھے لگے ہوئے، کھا کھا کے تے جہنم دیاں دیگاں بن گئی ہیں. حجاج بن یوسف نہ داواں کٹھے کھلار کے آدا پترو میری گل سن کے ونجو، میری گل سن کے ونجو. ہن الٹے لٹک کے بھی اللہ کولوں دعا منگو، تہاڈی ایک دعا بھی قبول نہیں ہونی. پہلے تساں بڑے مشہور آویں کہ جیڑی دعا بھی منگدے اللہ فوراً قبول چا کردا ہے. جے دے خلاف بد دعا کرو اللہ دا ستیہ ناس کر دیندا ہے، اللہ دا تختہ الٹ کے رکھ دیندا ہے. پہلے میں تواڈے بارے بڑیاں گلاں سندا رہ گیا. اے تاں تواڈیاں دعاواں قبول ہوندیاں جو سکے لقمے کھا لیندے آوے، لیکن تر لقمے حرام دے تساں کدے بھی نہیں کھادے. سکیاں دالاں کھا کے گزارا کردے رہ گئے ہو، کھجور دے دانے دے اوتے پیٹ پالدے رہ گئے ہو. تاں تواڈیاں دعاواں دے اندر اثر نہیں، تاں تساں مظلوم بن کے رہ گئے ہو. کسے ظالم دے خلاف گل کرو تے او دا ستیہ ناس ہو ونجے، کسے بادشاہ دے خلاف دعا کرو برباد ہو ونجے. پر ہن الٹے لٹک ونجو، زمین تو اڑ کے آسمان نال لگ ونجو. مینوں قسم ہے سچے بیت اللہ دے رب دی تہاڈی ایک دعا بھی قبول نہیں ہونی. مولوی صاحب حیران کھلو کے پوچھ دین کیوں؟ آخر آکے جڑا کچھ کھا دے وے کھا کھا کے کھوتے بن گئے ہو. اے پچھا بھی میں جو کتھوں آیا تے کس پکایا تے کنج پکیا. آکے نہیں جی اس دا تا نہیں پوچھیا کہ کھوتا کھا دی ویندے ہو.
حرام کھا دی ویندے ہو، جیڑا حرام دنیا دائی سارے دا سارا میں دسترخوان تے رکھیا ہے۔ اگر تسی میرے کولوں پوچھ لیندے مردے مر ویندے ایک لقمہ بھی کھاون واسطے تیار نہ ہوندے، تساں تا آئے ہو ترائے دہاڑے دے بھوکے، جدوں دا کارڈ ملیا ہے گھروں کھاونا پیونا تسا چھوڑ دیتا ہے۔ اس واسطے ہن ساری دنیا الٹ پلٹ ہو ونجے، پر حرام کھاون والے بندے دیاں کدے دعاواں قبول۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ مینوں تانوں روزہ رکھنے تو بعد اللہ حلال دے رزق نال افطار کرنے دی توفیق دے۔